ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ محبت اس قدر بڑھ گئی کہ اس انسان کو اس عورت سے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ جب وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہوئی اور اس نوجوان کو معلوم ہوا تو وہ بھی اسی قافلے کے ساتھ چل دیا۔ جب یہ قافلہ سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں جا پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اور رات کو سب لوگ آرام کرنے لگے تو چپکے سے یہ نوجوان رات کی تاریکی میں اس عورت کے قریب آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے عورت، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں اسی لیے اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ جاؤ اور قافلے کا ایک چکر لگاؤ، دیکھو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ نوجوان اٹھا، فرتے مسرت اس نے قافلے کا ایک چکر لگایا، اور پورے قافلے کا چکر لگانے کے بعد وہ آ کر کہتا ہے، اے عورت، سب لوگ سو رہے ہیں، کوئی نہیں جاگ رہا۔ تو اس عورت نے کہا، اے نوجوان، مجھے یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کہ اللہ بھی سو رہا ہے؟ تو اس انسان نے کہا، اے عورت، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب سب سو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمارے ان اعمال سے باخبر ہے، اس سے ڈرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کہا کہ کم سے کم اللہ کا خوف تو کر۔ اس عورت نے یہ جملہ کہا، اس نوجوان کی دنیا بدل گئی۔ اس نے اسی وقت سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس انسان کا انتقال ہوا تو کسی نے اسی انسان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، بتاؤ قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دی۔ آج مجھے کفل کی وہ کہانی یاد آتی ہے کہ کفل کا کام بھی یہی تھا، جانے کتنی بچیوں کی زندگی کو برباد کر دی۔ وہ کفل تھا جس کے ہاں جب جو عورت آتی اسے اپنی حوش کا شکار بناتا۔ ایک دن ایک مجبور عورت کفل کے دروازے پر آئی، آنے کے بعد اپنی مفلسی، اپنی غریبی کی داستان پیش کرنے لگی کہ کفل میں غریب ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ کفل نے کہا، اگر تو میری خواہش کو پورا کر دے تو تو جو چاہے وہ لے سکتی ہے۔ وہ عورت رونے لگی اور اس عورت نے کہا کہ کفل، میں تیرے دروازے پر آئی، آج میری غریبی تیرے دروازے پر کھینچ لائی ہے۔ کفل، میں مجبور ہوں لیکن میرا دامن گندا نہیں ہے۔ جب کفل نے یہ جملہ سنا، کفل زار و قطار رونے لگا، دل کی دنیا بدل گئی، خوف الہی طاری ہو گیا، اور کفل نے اسی دن یہ بات دل میں پیوست کر لی۔ کفل نے کہا کہ بہن معاف کر دے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاں میں نے مانا میں بہت بڑا گنہگار، اور کہا کہ بہن تو جو چاہے وہ تو لے سکتی ہے، تیری باتوں نے میری دنیا بدل دی، میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں، میں کبھی کسی غریب لڑکی کو اس کی غریبی پر پریشان نہیں کروں۔ کفل نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور اسی رات کفل کا انتقال ہوا۔ اور جب صبح ہوئی لوگ کفل کے مکان پر آئے تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا ہے۔ نوجوانوں، رب فرماتا ہے، بندہ ایک بار توبہ تو کرے، ایک بار اپنے آنسوؤں کو مالک کی دہلیز پر نکال کر تو دیکھیں کہ تمہارے آنسوؤں کی کتنی قدر ہے۔ کفل کی زندگی بدل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں کفل کو بخشش کی بشارت دے دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو گنہگار بھی تھے لیکن جنہوں نے سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توبہ کے بدلے تمام گناہوں کو بخش دیا۔